اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ شیطان سے پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ میں آنا قرآن کے آغاز میں قرآن پڑھنے سے پہلے واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے جب آپ قرآن کی قرأت کریں تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ شیطان انسان اور ہدایت کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ شیطان کیا ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی رحمت سے رون دیا گیا۔ اب جب وہ رون دیا گیا تو اس نے دیکھا کہ چونکہ انسان کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ دھتکار رہے ہیں، تو اس نے کہا میں انسان کو، مجھے مہلت دیجیے، میں انسان کو بھی ایسے ہی گمراہ کروں گا، ایسے ہی جنت سے دور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی اور پھر وہ انسان پر مسلط ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ میں ان کو ہر جانب سے گھیر کے تو ان کو تیری طرف سے دور کر دوں گا، اللہ سے دور کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرا بندہ ہوگا تم اس پر کبھی غالب نہیں آ سکو گے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا تھا جو میرا ہوگا وہ تیرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے بن گئے، جبکہ یہی شیطان قیامت کے دن انسان کو اللہ کہتا ہے دھتکار دے گا۔ وہ کہے گا اللہ نے تمہارے سے سچے وعدے کیے تھے، تم نے ان کو نہیں دیکھا سنا، تو میں تو جھوٹے وعدے کرتا تھا، تم میرے پیچھے چل پڑے۔ تو گویا اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کے یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ پڑھنے سے نہیں بلکہ غور و فکر کرنے سے، کیونکہ شیطان کے قریب اور شیطان کے تسلط کی جو علامت اس نے بتائی تھی، بے شمار علامتیں ہیں، جن میں سے ایک علامت جو ہے وہ تو ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ہم میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے کہا تھا جب میں ان کو چاروں طرف سے ہر جانب سے گھیر لوں گا نا، تو پھر اللہ تو دیکھے گا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی تیرا شکر کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی اپنے حال پہ خوش نہیں ہوگا، آسان لفظوں میں۔ تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی یقیناً اپنے حال پہ خوش نظر نہیں آتا ہے، تو گویا وہ شیطان کے تسلط میں ہے، شیطان اس پر غالب ہے، رحمان یا قرآن غالب نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہم اپنے حال سے ناخوش ہو کے حال کبھی بدل نہیں سکتے، لہذا خوش ہو جائیے تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ سے کام کا آغاز اگر نہ کیا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کام برکت سے یوں خالی ہوتا ہے جیسے کوڑ کی بیماری والے کا ہاتھ، یعنی وہ بیکار ہوتا ہے، ایسے ہی برکت سے خالی وہ کام ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں، وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں، تجربہ کیجئے۔ توسین میم حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات قطع سے ہے، قطع کا مطلب کاٹ کاٹ کے، الگ کر کر کے پڑھنا۔ حروف مقطعات کے بارے میں کہا جاتا ہے چونکہ ان کا معنی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے ہم ان کو اکٹھا کر کے نہیں ملا سکتے، کیونکہ عربی زبان میں جب حروف کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی معنی بنتا ہے، تو ہم ان کو ملاتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ دل کا یہ آیات و آیتیں ہیں الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ یہ آیات ایک وضاحت کرنے والی روشن کتاب کی ہیں۔ آیت ایک حصہ ہے، انسانی ہدایت کے لیے ایک آیت بھی کافی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو دل و دماغ سے، غور و فکر سے پڑھا جائے۔ اللہ آغاز کرتے ہیں سورت کا، اور سورت کے آغاز میں کتاب کی ایک صفت بیان کرتے ہیں،
اور وہ یہ ہے کہ یہ روشن اور وضاحت کر دینے والی کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں انسان پڑھنے سے الجھ جاتا ہے، الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں کوئی چیز وضاحت نہیں کی جاتی، یا انسان اس کو پڑھ لینے سے کہیں ہدایت سے محروم رہ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں جو بھی ہے وہ واضح طور پر روشن ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ لعلک، شاید کہ آپ باخعن، ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا، اپنے نفس کو، کس بات پہ؟ اللہ یکونو، یہ کہ نہیں ہے وہ، یؤمنون، مؤمنین، ایمان لانے والے، یعنی ان کے ایمان نہ لانے پر کیا آپ اپنی جان کو، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ آیت نہایت خوبصورت ہے اور انسان کو ہدایت کی طرف، قرآن کی طرف راغب کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ ان کے پیچھے، کن کے پیچھے؟ امت کے، امت میں اور آپ شامل ہیں، یعنی انسانی نیچر ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے ہمارے لیے جو دعائیں کرتے تھے، ہمارے لیے جو دعائیں مانگتے تھے، ساری ساری رات رویا کرتے تھے، ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے، کیا ہم ان دعاؤں کے صلے میں ان اچھے کاموں کو اپناتے ہیں جن کاموں کا اللہ کے نبی نے حکم دیا یا جو کر کے دکھائے؟ حالانکہ ہماری نیچر ہے کہ ہم احسان کے بدلے میں احسان ہی کرتے ہیں۔ تو ان تمام احسانات کا کیا جواب دیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ ہدایت نہیں پائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دیں گے؟ یعنی اللہ کے نبی اتنا چاہتے تھے کہ ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ سے امت کی ہدایت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور پھر خود مار کھا کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو وہ ہدایت ہم تک بھی پہنچی ہے، ہم اس کو کتنا لے رہے ہیں، کتنے شوق سے لے رہے ہیں۔ ہم تو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ دنیا سے کبھی کسی کو نہ حاصل ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ سکندر اعظم کی مثال، ہمارے سامنے اتنے لوگ جاتے ہیں، ان کی مثال۔ لہٰذا خود فوکس کیجیے، خود غور کیجیے، کیونکہ صرف پڑھا دینے سے، سن لینے سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ہدایت وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے، اور جب دل جاگ جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہونے لگتا ہے، پھر ہدایت اس میں بھر دی جاتی ہے۔ اگر نشا ہم چاہیں، ننزل، ہم نازل کریں، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، آیتن، کوئی نشانی، ایسی نشانی، فضلت، ہو جائیں، آناکہم، ان کی گردنیں، لہا، اس نشانی کے سامنے، خاضعین، جھک جانے والی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں نا کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، تو ان کی کیا مجال ہے کہ یہ ہدایت پہ نہ آئیں؟ ہم چاہیں تو ایک نشانی آسمان سے ایسی اتاریں کہ اس نشانی کے سامنے ان کو گردنیں جھکانی ہی پڑیں، یہ گردنیں جھکا کے اللہ کے بندے بن جائیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار، انسان کو مختار بنایا ہے اور اس کے اختیار پہ چھوڑا ہے، چاہے تو لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر لے لی تو اپنا ہی فائدہ ہے، اور اگر نہ لی تو اپنا ہی نقصان ہے، اور انسان اپنے نقصان اور فائدے میں کیا دیکھتا ہے، کیا سوچتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ زبردستی نہیں کرتے ہیں۔ وما یأتیہم، نہیں آئے ان کے پاس، من ذکرین، کوئی نصیحت، من الرحمانی، رحمان کی طرف سے، محدثین، کوئی نئی، دن بدن کوئی نئی سے نئی نصیحت، نئی سے نیا طریقہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا دیتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے انہیں ہدایت پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ، مگر، کانو، وہ، انہو، اس سے، معرضین، منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نشانی نہیں دیتا ہے، نشانیاں تو اللہ دیتا ہے، قرآن سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے، قرآن سب سے بڑا اعجاز ہے، لوگوں کو عاجز کر دینے والا، جس کا مد مقابل ہی کوئی نہیں ہے۔
تو جتنی بھی نشانیاں آتی ہیں یہ ان نشانیوں سے مورزین اعراض ہی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، اور عمل اسی طرح کرنا ایک آیت پڑھ کے پھر ہم نے دیکھنا ہم اس پہ عمل کیا کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں حکم کیا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ ان کی سٹوری نہیں بتا رہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا ذریعہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کیسے اور کیا کرنا ہے۔ یعنی ہمارے پاس اگر کوئی نصیحت، کوئی قرآن کی آیت آئے تو ہم نے اس سے منہ نہیں پھیرنا ہے۔ فقط کذبوا، تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا، وسیاتیہم، پھر عنقریب آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، ما کانوا، وہی خبریں جن کو وہ تھے یستہزئون، مذاق کیا کرتے، مذاق بنایا کرتے تھے، جن خبروں کو، جن چیزوں کو وہ مذاق سمجھتے تھے نا، یعنی قیامت آئے گی تو وہ مذاق میں ڈال دیتے، موت آئے گی تو مذاق میں ڈال دیتے، کیونکہ موت تو بوڑھوں کو آتی ہے، بیماری آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی خبریں جب حقیقت بن کے سامنے آ جائیں گی تو پھر سارے مذاق، سارے مسخرے اور سارا ہی کچھ نکل جائے گا، وہ جن کو جھٹلاتے تھے۔ اب دیکھیں ہمیں جھٹلانا چھوڑنا ہوگا تاکہ ہم اس آیت پر عمل کریں، اور جھٹلانے کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ انسان زبان سے جھٹلا دے، یعنی زبان سے نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں آخرت کو، لیکن عمل سے ٹکراتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم نے کبھی یہ مائنڈ میں نہیں رکھا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان صرف یہ دیکھ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ بہت جلدی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا، کتنی ہی اگائے ہم نے، فیہا، اس میں، من کل زوج کریم، ہر چیز کا جوڑے کیسے، کریم، خوبصورت، نفیس جوڑے اگائے۔ اب یہ آیت کو دیکھیں، وضاحت کریں تو ایک ایک آیت گھنٹے گھنٹے سے عمل میں اترتی ہے، گھنٹہ گھنٹہ بھی وضاحت کی طلبگار ہے، لیکن چونکہ ہمارا سلیبس زیادہ ہے ہم صرف اتنا سمجھیں گے کہ ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی قدرت کو جانیں کہ جس طرح ہم زمین میں بیج بوتے ہیں تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سینسز دی ہیں کہ جو بیج بونا ہے آؤٹ پٹ وہی نکلنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے ہم گندم بو رہے ہیں تو چاول اگ جائیں گے، انسان چاول بو رہا ہے تو گندم اگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے رب کی قدرت ہے، اس سے تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو، اور جب رب پہچان لیا تو پھر اپنے رب کو پہچان کے یقیناً اس سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی جب ہم جان لیتے ہیں نا کسی کی قدرت کو، کسی کے پاور کو، کسی کی طاقت کو، تو اسے اپنے آپ محبت ہو جاتی ہے۔ اس آیت کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں، ہر چیز کو کھولیں، دیکھیں اللہ کے انعامات، پھل کھول کے دیکھیں، یہ کون بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کو نفیس بنایا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ غور ہی نہیں کرتے، وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس میں کوئی نشانی ہے، یہ کوئی نشانی ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کا غلبہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بس پکڑ لو، پکڑ دکڑ کے پھینک دو، نہیں، وہ غالب ہونے کے باوجود بھی رحیم ہے، مہربان ہے۔